رمضان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا 15 رمضان 3 ہجری کو، جس کا نام امام حسن مجتبیٰ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج چند لمحات، کیونکہ کل ہی ان کا یوم ولادت ہے، تو ہم نے کہا کہ جو جمعے کے ساتھ ساتھ موضوع ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہم اسی موضوع کو آل رسول کی بارگاہ میں سلاموں کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے جتنی لمحات بیٹھنا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر خیر کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ محبت سے بیٹھیں گے تو بڑا لطف آئے گا، اور آل رسول کا ذکر سن کے دل باغ باغ ہو جائے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ سارے تجھ کو کہیں سید الاصفیاء، اے حسن مجتبیٰ تیری کیا بات ہے۔ سید الاصفیاء کا مطلب ہے سخی تو بڑے بڑے تھے، لیکن آپ سخیوں کے سردار تھے۔ سارے تجھ کو کہیں سید الاصفیاء، اے حسن مجتبیٰ تیری کیا بات ہے۔ راکب دوش عزت تیرا مرتبہ، اے حسن مجتبیٰ تیری کیا بات ہے۔ آپ اتنے لفظ پڑھ سکتے ہیں، حسن مجتبیٰ تیری کیا بات ہے، محبت سے۔ سارے تجھ کو کہیں سید الاصفیاء، اے حسن مجتبیٰ تیری راکب دوش عزت تیرا مرتبہ، اے حسن مجتبیٰ تیری کیا بات ہے۔ اور گود میں آقا تجھ کو کھلاتے رہے، تیرا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ گود میں آقا تجھ کو کھلاتے رہے، تیرا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ تجھ سے الفت کا قرآن میں تذکرہ، اے حسن مجتبیٰ تیری کیا بات ہے۔ آپ مل کے پڑھیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ گود میں آقا تجھ کو کھلاتے رہے، تیرا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ تجھ سے الفت کا قرآن میں تذکرہ، اے حسن مجتبیٰ تیری کیا بات ہے۔ مل کے پڑھے، راکب دوش عزت تیرا مرتبہ، اے حسن مجتبیٰ تیری۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین،
احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، آج دوسرا رمضان کا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان کی 14 تاریخ ہے، یعنی 14واں روزہ ہے۔ رمضان کی 15 تاریخ کو 3 ہجری کو مدینہ شریف میں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، جس شہزادے کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج جمعۃ المبارک اس موضوع پہ آل رسول کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کر لیں۔ یاد رکھیں یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی شانیں اللہ نے شروع سے بلند کی ہیں۔ ہم اگر ان کا ذکر نہ بھی کریں تو ان کی شانیں بلند ہیں، لیکن ہم ان کی باتیں کر کے اپنا مقدر سنوار رہے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کر کے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں، ہم ان کی یاد میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو حسین بنا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، تم اپنی زبان عطر سے فرما دو، لوگو میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں بڑے کا احترام اور چھوٹے سے پیار سکھایا، میں نے تمہیں ماں باپ کی عظمتیں سکھائیں، میں نے تمہیں اسلام کے اصول سکھائے، میں نے تمہیں جہنمیوں کی لائن سے نکال کے جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا۔ اے مدینے والو، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اس کی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں اگر تم نے ان چیزوں کا کوئی بدلہ مجھے دینا ہے تو تم میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو۔ یہ یاد رکھیں، ہر انسان کے کچھ نہ کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جیسے اشارہ میں کرتا جاؤں، ماں باپ ہیں تو یہ سب سے پہلا قریبی رشتہ ہے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کا احترام کیا کریں، اور جن کے قبروں میں جا چکے ہیں وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں، اس لیے کہ ماں باپ زندہ رہیں تو پھر بھی اولاد کو نفع والا سودا ہے۔ ایک نظر دیکھو گے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر وہ قبر میں چلے جائیں تو پھر بھی گھاٹے والی بات نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ احدہما یوم الجمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو جمعے والے دن اپنی امی یا ابو کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ دیکھنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف کرواتا ہے۔ تو یہ اولاد کے لیے دنیا میں رہیں پھر بھی نفع، قبر میں چلے جائیں پھر بھی اولاد کے لیے نفع ہے۔ تو سب سے پہلا رشتہ ماں باپ۔ اب حضور کے ماں باپ قریبی ہیں، ان سے پیار۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہیں سنی، جن کے دل میں نبی کے ابا جی کا بھی پیار ہے، امی جی کا بھی پیار ہے۔ پھر دوسرا رشتہ بیویوں کا ہوتا ہے۔ بیوی سے پیار یا 4 شادیاں ایک آدمی کر سکتا ہے، قرآن کی اجازت ہے۔ اگر ان کے اندر انصاف نہیں رکھ سکتا تو پھر ایک ہی کرے گا، لیکن میرے نبی کی خصوصیت تھی انہوں نے 11 شادیاں کی تھیں، اور حضور کی جتنی بیویاں ہیں قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہذا قریبیوں سے پیار، جو حضور کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور سنیوں کا نبی پاک کی تمام ازواج سے پیار ہے۔ پھر تیسری بات، تیسرا گہرا رشتہ جو قریبی رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟
وہ اولاد کا ہے۔ اور آج کل بڑے بڑے فرقے نکل آئے، کچھ لوگ صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی حضور کی اولاد سمجھتے ہیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد کے نوکر ہیں۔ پھر اگلا حصہ، جن سے بیٹیاں لی ہوتی ہیں، یعنی سسرال والے، وہ بڑے قریبی ہوتے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے کن سے بیٹیاں لی؟ حضرت صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہمارا سنیوں کا ان دونوں سے بھی بڑا پیار ہے۔ پھر پانچواں قریبی رشتہ، جن کو بیٹیاں دی ہوتی ہیں، یعنی جن کو داماد بنایا ہوتا ہے، ان سے پیار ہے۔ تو حضور نے بیٹی دی کس کو؟ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کو دی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد بنایا۔ تو لہٰذا ہم اہل سنت یہ 5 قربا رشتے جو ہیں مصطفیٰ کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ آج کل بڑے لوگ ایسے ہیں، کلمہ پڑھ کے کوئی حضور کے والدین پہ اعتراض کرے گا، کوئی اصحاب رسول پہ اعتراض کرے گا، کوئی آل رسول پہ اعتراض کرے گا، لیکن ہمارا کسی پہ اعتراض نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ ہو گیا، یہ وراء الورا ہو گیا۔ میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، مل کے محبت سے میرے کملی والے دا ہر یار۔ روزہ نے تو لگا ہونا، لیکن کرونے والا کوئی نہیں ہے۔ محبت نہ میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، اور میرے کملی والے دا گھر بار بڑا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا آپ کے قربا کون ہیں؟ حضور نے فرمایا حسن، حسین، ان کی امی جی، ان کے ابو جی، اور مصطفیٰ ملائیں تو اس کو زمانہ پنجتن پاک کہتا ہے۔ میرے آقا ایک دن مسجد میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو دائیں طرف کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بائیں طرف کیا۔ حضور نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے میرے ان دونوں نواسوں سے پیار کیا، وَأَبَاهُمَا، ان کے ابو جی سے پیار کیا، وَأُمَّهُمَا، ان کی امی جی سے پیار کیا۔ یعنی گویا میں حدیث کا جو ترجمہ کر لوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے 5 تن پاک سے پیار کیا، فرمایا کانا معی درجاتی یوم القیامت فی الجنہ، وہ قیامت والے دن جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم سنی بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کی عزت کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں، ہمارے دل میں مصطفیٰ کے گھر والوں کا بھی پیار ہے، در والوں کا بھی پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی مبارکہ میں نے پچھلے جمعے بیان کی، آج اتفاق سے موضوع آ گیا کہ کل کا دن یوم ولادت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، تو اللہ پاک نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا دیا۔ 15 رمضان مبارک 3 ہجری کہتے ہیں، جب حضور نے مکہ چھوڑ کے ہجرت کی، مدینہ پاک آئے تو اس وقت ہجری شروع ہو گئی، تو 3 ہجری تھی، 15 رمضان مبارک تھی، مدینہ پاک کی خوبصورت دھرتی تھی، سیدہ زہرا پاک کا مکان تھا، مولا علی کا کاشانہ دولت تھا، اور ولادت جنتی جوانوں کے سردار امام حسن مجتبیٰ کی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ یہ جو نانا جی کا آج بھی نواسوں سے پیار زیادہ ہے، تو یہ محبت اور فیض وہ میرے نبی والی چلتی آ رہی ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو پہلی نظر سیدہ زہرا پہ پڑی تو تیرے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا گیا ہے۔ عرض کیا بابا مبارکیں تو ساری آپ کو گئے ہیں کہ آپ نانا جی بن گئے ہیں۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا حسن ذرا بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ کرو۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ چھوٹا سا ننھا منا بیٹا اٹھایا۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں میں اذان خود دی، 2 کانوں میں اذان میرے لجپال نے خود دی۔ یار کسی کے کان میں اس کا پیر اذان دے دے تو وہ پھولے نہیں سماتا، وہ کہتا میرے تو وارے نیارے میرے پتر دے کنا وچ میرے پیر نے اذان دیتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں جس کے کانوں میں نبیوں کے سردار اذان دے، وہ آواز جس آواز کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین گفتگو کا عالم قرآن بیان کرتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او میرا نبی تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، اور یہ زبان جب بھی حرکت کرتی ہے تو خدا کی مرضی سے حرکت کرتی ہے۔ میرے لجپال نے دونوں کانوں میں اذان دی، اذان دینے کے بعد تیرے میرے نبی نے گڑتی دی۔ یار گڑتی کوئی کھجور نہیں تھی، گڑتی کوئی چینی نہیں تھی، یا گڑتی کوئی شہد نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک امام حسن کے منہ میں گڑتی رکھ دیا۔ میرے لجپال نے فرمایا اے فاطمہ علی، عرض کیا جی لجپال، فرمایا تم نے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ عرض کیا کہ ہم کون ہوتے ہیں آپ سے پہلے اس کا نام رکھنے والے؟ آقا ہم نے اس کا نام نہیں رکھا۔ فرمایا سنو علی، میں نے اس بیٹے کا نام حسن رکھ دیا گیا ہے۔ عرض کیا ٹھیک ہے حضور۔ فرمایا علی حسن اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی بچے پیدا ہوا گیا کسی بچے کا نام حسن نہیں ہے، صرف تیرا بیٹا ایسا ہے جس کا نام حسن ہے۔ اور سن علی جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ کے رسول نے تیرے بیٹے کا رکھ دیا گیا ہے۔ ارے سارے تجھ کو کہیں سید الاسفیاء حسن مجتبی تیری کیا بات ہے، راکب دوچ عزت تیرا مرتبہ۔ مل کے پڑھے اے حسن مجتبی تیری میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا۔ اور یاد رکھنا یہ امام حسن میرے آقا کے وہ نواسے تھے، مولا علی پاک کے وہ بیٹے تھے جو سر کے بالوں سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے ہم شکل تھے۔ بلکہ مصطفیٰ کریم کا جب یہ نواسا صحابہ کے سامنے آتا تھا تو صحابہ کو کملی والے کی تصویر نظر آ جاتی تھی۔ اور سنو ان شہزادوں سے پیار کتنا تھا۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی سے باہر آئے۔ امام حسن مسجد نبوی سے باہر کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے کو اٹھایا۔ ابو بکر نے وہ دور دیکھا تھا، کبھی مصطفیٰ کی گود ہوتی تھی تو حسن گود میں ہوتے تھے، کبھی کملی والے کے کاندھے ہوتے تھے، حسن کاندھوں پر ہوتے تھے، کبھی مصطفیٰ سجدے میں ہوتے تھے تو حضرت حسن مصطفیٰ کی پشت پہ ہوتے تھے۔ ابو بکر نے امام حسن کو اٹھایا، اٹھا کر چوما، چوم کر پیار کیا، پیار کر کے کاندھوں پہ بٹھایا۔ سبحان اللہ، پیار نہ ذرا
پیار کر کے کاندھوں پہ بٹھایا، سبق دینے لگا ان لوگوں کو جو کالے جھنڈے اور اوپر پنجے لگا کے کہتے ہیں ابو بکر کی شہزادوں سے یاری نہیں تھی۔ میں نے کہا سن، کوئی دشمنوں کے بیٹوں سے ایسے پیار نہیں کرتا، یہ سجنا دے بچیاں نال انج پیار ہوندا جے۔ میرے لجپال آقا کے نواسے کو ابو بکر نے کاندھوں پہ اٹھایا، سامنے سے مولا علی آ گئے۔ حضرت علی نے یہ منظر دیکھا تو علی پاک مسکرانے لگ پڑے۔ ابو بکر بول کے کہنے لگے، اگر میں پنجابی دے وچ جملہ کہاں تے بڑا مزہ آئے گا۔ ابو بکر بول کے کہنے لگے، شبیہن بن نبی جی لیس شبیہن بی علی، علی اے جڑا تیرا پتر ہے اے تیرے ورگا نہیں ہے تو میرے آقا ورگا لگتا ہے، اے تیرے ورگا نہیں ہے تو میرے آقا ورگا لگتا ہے۔ پتہ کیا چلا، وہ لوگ جو امام باڑوں میں بیٹھ کے تبرے کرتے ہیں ان کے منہ پہ تماچے آ گئے۔ ارے نبی کے گھر والوں سے بھی ابو بکر کا پیار تھا، نبی کے در والوں سے بھی ابو بکر کا پیار تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کر کے جائیں، نوٹ کرے بات کو۔ حضرت ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے، جنہوں نے مصطفیٰ سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کر کے امت مصطفیٰ کو دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب بھی امام حسن کو دیکھتا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے مجھے کہا ابو ہریرہ تو جب بھی حسن مجتبیٰ کو دیکھتا گیا تیری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا گیا؟ فرمایا سنو، ایک دن میرے نبی نے میرا بازو پکڑا، حضور بنو قینقاع کے بازار میں گئے کسی کام کے لیے، جب کام کر کے واپس آئے حضور سیدہ زہرا کے دروازے پہ گئے، فرمایا زہرا بیٹا ذرا حسن تو میرے پاس بھیج دو۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسن مجتبیٰ مصطفیٰ کے پاس آئے۔ میرے لجپال نے اپنی گود میں حسن کو بٹھایا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ آپ کو بتا دوں، ارے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ابو مجھے مکہ شہر کی قسم، اس لیے کہ مکہ کی گلیوں نے تیرے پاؤں کے بوسے لیے گا، جس نبی کی شان دے گا اگر پاؤں زمین پہ لگے تو اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھاتا گیا۔ مجھے بتائیں ان کی گود کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی نے گود میں بٹھایا، فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حسن نے چھوٹی چھوٹی انگلیاں میرے لجپال کی داڑھی شریف میں پھیرنی شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حسن کے منہ میں رکھی اور حسن کی زبان کو خود چوسنا شروع کر دیا، اور جو جملے میں حسن کو دیکھ کے روتا ہوں وہ یہ جملے تھے، زبان میرے نبی کی ان کے منہ میں، اور دعا کیا دی اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی میرے حسن سے پیار کر، اور جو جو میرے حسن سے پیار کرتا ہے میرے اللہ تو اس سے بھی پیار کرتا رہے۔ ارے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا، ہر کسی کا گھرانہ ہوا، ہر کسی کا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اگر ان جیسا بننا چاہتا ہے تو ان جیسا نانا اور گھرانہ لے کر آ۔ تو حال دیکھیں ماشاءاللہ آشقان رسول سے بھرا ہوا ہے، اس ذوق سے پڑھیں تاکہ پتہ چلے نبی کے نوکر بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا
دنوں میں روڈوں پہ لگے ہوئے بورڈ تو نظر آئیں گے، لیکن اس بورڈ پہ لکھا ہوگا سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ہم نے کہا حسن کو کیوں نہیں سلام کہتے؟ اگر جنتی جوانوں کے سردار حسین ہے تو جنتی جوانوں کے سردار حسن بھی ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی پشت پہ حسین بیٹھتے رہے تو مصطفیٰ کی پشت پہ حسن بھی بیٹھتے رہے۔ اگر کملی والے کے کندھوں پہ حسین کھیلتے رہے تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ حسن بھی کھیلتے رہے۔ اگر حسین کو گڑتی کملی والے کا لوام ملی گیا تو حسن کو بھی گڑتی میرے مصطفیٰ کا لوام ملا گیا۔ تو آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ امام حسن مجتبی کو سلام کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں کچھ معاملات بنے، جنگ ہوئی پوری۔ حق پہ حضرت مولا علی تھے، حق پہ حضرت مولا علی تھے، اور خطا پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے۔ ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، ان کے آپس کے مسئلے ہیں۔ ہم نبی کے ہر گھر والے کو بھی سلام کرتے ہیں، در والے کو بھی سلام کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن مجتبی نے صلح کی، اور یہ جب صلح کی تو اس وقت یہ حضرات جو ہیں یہ کالے، یہ پھرتے ہیں، ان کے امام باڑوں میں امام حسین کے تو پروگرام ہوتے ہیں، سیدہ زہرا کے تو پروگرام ہوتے ہیں، علی پاک کے تو پروگرام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اور جس پنج تن میں حسین ہے، جس پنج تن میں فاطمہ زہرا ہے، جس پنج تن میں علی شیر خدا ہے، اسی پنج تن میں حسن مجتبی بھی ہے۔ لہذا اور نہیں تو میں نے کہا داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لو۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ دونوں شہزادوں سے اتنا پیار کرتے تھے، سینکڑوں روپے وظیفہ بھیجا کرتے تھے حسن کی بارگاہ میں، اور جب امام حسن آتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، گویا یہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ سنو میں ایک اعلیٰ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کے دلوں کو دستک دے کے۔ حسن کی صلح ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ہم حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سے صلح ہے ہم اس سے صلح رکھتے ہیں، اور امام حسین کی یزید سے جنگ ہے، جس سے امام حسین کی جنگ ہے اس سے ہماری بھی جنگ ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء مل کے سارے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قابل توجہ ایک دن میرے آقا مدینہ کے بازار میں تھے، کندھوں پہ ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا، یہ کندھے کوئی عام کندھے نہیں تھے۔ ارے بیت اللہ میں جب بتوں کو توڑنے کا مسئلہ آیا میرے آقا نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ یار میرے نبی کے کندھے کتنے عظیم ہیں، جس کی سواری یا علی بنتے ہیں یا علی کے دو لال بنتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بتوں کو توڑنا شروع کرو۔ مولا علی پاک نے بتوں کو توڑا۔ آج سیرت کی معتبر کتب میں موجود ہے حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا علی کنا کچا چلا گیا تھی، پنجابی بولی کنا کچا چلا گیا تھی۔ حضرت مولا علی نے کہا اگر اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑنا چاہتا تو میں پکڑ کے نیچے لا سکتا تھا۔ کسی نے سوال کر دیا علی پھر تو اتنا اونچا چلا گیا تھا، چھلانگ لگائی گیا، تیرے جسم کو چوٹ نہیں آئی ہے؟ میرے نبی بول پڑے، فرمایا اس کا جواب میں دوں گا۔ فرمایا جس کو چڑھانے والے
سے چوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ وہ مبارک کندھے تھے، ان کندھوں پہ امام حسن سوار تھے۔ مدینے کا بازار تھا، سامنے سے سیابی رسول آ گئے۔ جب سیابی رسول آئے تو سیابی رسول نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے لڑکے تجھے کتنی اچھی سواری مل گئی ہے۔ سواری کیا تھی؟ میرے نبی کا وجود تھا۔ اے لڑکے تجھے کتنی اچھی سواری مل گئی ہے۔ لڑکا تو بولا نہیں لیکن امام الانبیاء بول پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا او یہ کہتا ہے سواری اچھی ہے، نعم الراکب، یہ تو دیکھ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ اور وہ کندھوں پہ کون تھا؟ وہ سیدہ زہرا کا شہزادہ حضرت امام حسن مجتبی۔ ارے یہ کون سے شہزادے تھے؟ لوگوں نے کالے جھنڈے لگا کر بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ صحابہ اور آل رسول کی آپس میں دشمنیاں تھی۔ میں نے کہا خدا کی قسم دشمنیاں کوئی نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن امام حسن کے سامنے آئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا حسن ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا تو اٹھاؤ۔ امام حسن نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ایک بار اٹھا دو دیکھ لو نا، اٹھا دو۔ امام حسن نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ نے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا۔ امام حسن نے کہا چچا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ ایک بار میرے آقا نے تیرے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر تیرے پیٹ کے بوسے لیے تھے۔ یار حجر اسود کو ایک بار میرے نبی چومے، حجر اسود کو ایک بار چومے۔ حدیث کہتی ہے اس کو دو آنکھیں ملیں گی، ایک زبان ملے گی، دو ہونٹ ملیں گے۔ وہ جس کو چاہے گا، جس نے اسے چوما ہوگا یا دور کھڑے ہو کر استلام کیا ہوگا، مبارک ہوئے جڑے جڑے دیکھ آئے نے اور جڑے نہیں دیکھ آئے اللہ سارے نو بار بار دکھائے۔ جس نے استلام کیا میرے نبی کی حدیث ہے، دیوبندیوں کے مولوی زکریا صاحب نے بھی فضائل حج میں اس کو نقل کیا گیا۔ قیامت والے دن دو آنکھیں ملیں گی، ایک زبان ملے گی، دو ہونٹ ملیں گے۔ جس نے پتھر کو چوما ہوگا پتھر اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ میں کیا ملا اور جڑے پتھر نو میرا نبی ایک باری چومے او پتھر تے جنت چلے جا سکتا ہے، جڑے حسن نو او بچپن پورا ہی میرے مصطفیٰ چوم دے رہنے او دی شان کی ہوئے گی۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا وراؤل ورایا، اس میں حسنان ہے فاطمہ ہوگا، اس گھرانے میں مشکل۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا بڑی قابل توجہ بات، کیا آپ کو حضور کی کوئی حدیث یاد ہے جو آپ نے سرکار سے خود سنی ہے؟ خود سنی ہے؟ کہا ہاں، ایک بار میں اپنے نانا جی کے قریب تھا تو صدقے کی کھجوریں آئی تھی اور ایک کھجور میں نے اٹھا کے منہ میں ڈالی تو میرے نبی نے انگلی ڈال کے وہ کھجور نکالی اور نکال کر میرے نبی نے کہا حسن بیٹا ہم سید زادے ہیں اور سیدوں پہ صدقہ حرام ہے، سیدوں پہ صدقہ۔ اس بات سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ میرے نبی نے چھوٹی عمر سے تربیت شروع کی۔ ہم اگر کسی کو کہیں یہ بچہ ایسا 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 ہو گیا ہے تو کہتے ہیں یہ بچہ کوئی نہیں بڑا ہو جائے گا تو دیکھ لیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ نے یہاں پہ یہ جملے نہیں کہے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کے منہ سے کھجور نکالی، میرے مصطفیٰ نے کھجور نکال کے میرے نبی نے فرمایا صدقہ سیدوں پہ حرام ہے، لہٰذا میرے نبی نے سبق دیا بچہ بچہ ہو تو اس کی تربیت شروع کریں تاکہ وہ بڑا ہو جائے تو اس کی تربیت اس کے کردار میں چمکے۔ اگر وہ بچپن میں سمرا ہوگا تو وہ بڑا ہو کر بھی سمرتا نظر آئے گا۔ قابل توجہ بات، آپ اخلاق کے بڑے پیکر تھے، بڑی قابل توجہ بات۔ آپ کا ایک غلام تھا، دسترخوان پہ کھانا لگ رہا تھا،
گرم گرم شوربہ لے کر آیا، گرم گرم سالن شوربہ لے کر آیا، پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہ شوربہ حضرت امام حسن کے کپڑوں پہ گر گیا۔ جب کپڑوں پہ گرا تو حضرت امام حسن نے اس کی طرف دیکھا۔ اب اس نوکر نے دیکھا کہ امام حسن کے اوپر شوربہ گرا ہے اور یہ تو مجھے غصے ہوں گے، تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، قربان جاؤں جن کے نوکروں کی یہ شان ہے، مسئلہ کوئی ہو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا والقاظمین الغیظ، اللہ والوں کی یہ شان ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام حسن مسکرانے لگ پڑے۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اللہ والوں کی یہ شان ہے وہ غلاموں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا آج سے تم میرا نوکر نہیں رہا، جائے زہرا کے بیٹے حسن نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ یہ کردار ہے میرے امام حسن کا۔ صرف دودھ کی چھبیل کا پھٹا لگا کر حسن اور حسین کے نعرے لگانے سے یہ ہستیاں راضی نہیں ہوتی۔ سنو، ماں کی زیارت خدا کی عبادت ہے، ماں کے قدم جنت کی دہلیز ہے، ماں کے قدموں کا دھومن آب کوثر ہے، ماں کا دامن خدا کی رحمت کا خزانہ ہے، ماں کی رضا خدا اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک دن سیدہ زہرا نے کہا حسن بیٹا میرا بڑا دل کرتا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، لیکن تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ عرض کیا اماں یہ آپ کی کبھی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ کہا بیٹا وہ کیوں؟ عرض کیا اماں جی بات یہ ہے اگر ایک بول بڑا ہے، ایک پیالہ ہے اور اس پیالے میں سالن ہے اور باجی روٹی کا ایک ٹکڑا آپ نے توڑا ہے، میں نے بھی پکڑا ہے، ماں جی اس پیالے کے اندر ایک جگہ پہ ایک حصے پہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے اور آپ نے سالن کا وہ حصہ پسند کر لیا ہے، اور امی جی اگر آپ کے اس پسند والے حصے کو میں پہلے اٹھا لوں تو کہیں ایسا نہ ہو میرا بے ادبوں میں نام لکھا جائے۔ یہ جملے تھے حسن مجتبیٰ کے، کہیں ایسا نہ ہو میرا بے ادبوں میں نام لکھا جائے، اس لیے ماں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ اور یار آج ماں بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کانپ رہی ہوتی ہے، کچھ مائیں بیٹوں سے باتیں کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، کچھ باپ بیٹوں کے دوست تلاش کرتے ہیں اور پھر ان دوستوں سے مل کر کہتے ہیں یار میرا بیٹا میری بات تو مانتا نہیں لیکن تیری موڑتا نہیں ہے، تو ذرا اس کو کہہ آج جامعہ مسجد میں بیٹھ کے اس بات کا سبق دل میں جھنڈا لگا کر جائیں، ہم نے حسن مجتبیٰ اور حسین پاک کی طرح اپنی ماں کا احترام کیسے کرنا ہے کہ ہم نے ماں کو بھی ناراض نہیں کرنا، باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے قرآن کیا کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ایسے کھڑا ہو، اور جس کے سامنے ماں ڈر رہی ہو، باپ ڈر رہی ہو، اور پھر وہ باپ ڈر رہا اور پھر وہ کہے مجھ پہ رحمتیں اس پہ رحمتیں نہیں ہوں گی۔ جس شہزادے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ شہزادے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، ایک آدمی آ گیا، اس نے آپ کو بھی گالیاں دی، داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اس نے آپ کے ابا جی حضرت مولا علی پاک کو بھی گالیاں دی۔ جب گالیاں دے دے کے تھک گیا تو اس وقت امام حسن اندر گئے اور ایک ڈش اٹھائی، اس ڈش میں چاندی تھی، چاندی کی اشرفیاں تھی، اٹھا کر لا کر اس کو دی اور کہا میرے پاس اور کچھ نہیں تھا ورنہ میں تمہیں اور بھی کچھ دیتا۔ اس نے کہا یہ چاندی کی اشرفیاں تو بعد میں لوں گا، پہلے مجھے اپنے قدموں کو بوسہ دینے دو۔ فرمایا وہ کیوں؟ اس نے کہا سیدوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، کوئی ان کو گالیاں دیتا ہے تو یہ جھولیاں بھرتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور میں ایک رزلٹ دینے لگا ہوں جس شہزادے کو گالیاں دیں تو وہ جھولی بھرتے ہیں، جو ان کو سلام کہے ان پہ کتنے مہربان ہوں گے۔ پھر کیوں نہ کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اب اور بڑا چھانے مل کے اللہ اللہ نبی کا
घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल। आखिरी बात काबिल तवज्जो, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, ये तीनों हज के लिए रवाना हुए। इनका जो तोशादान वाला ऊंट था वो पीछे रह गया। चलते चलते आ गए तो देखा रास्ते में एक खैमा लगा हुआ था। इह्या उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, एक खैमा लगा हुआ था। इमाम हसन उस खैमे के दरवाजे पे आ गए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो एक बुढ़िया थी। इमाम हसन ने कहा कुछ खाने के लिए। बुढ़िया बोल के कहने लगी कोई पका हुआ तो कुछ नहीं है। कहा कुछ दूध पड़ा? कहा नहीं। हाँ मेरी बकरी का एक बच्चा है, इसको ज़िबा कर लो, मैं पका के तुम्हें खाना खिला दूंगी, इसलिए कि तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को बुलाया, अब्दुल्ला बिन जाफर आए, तीनों ने बकरी को बनाया, ज़िबा किया, गोश्त बन गया। बुढ़िया ने खाना बनाया, जब हंडिया पकी बुढ़िया ने खाना बनाया, तीनों ने खाना खाया। अब तीनों नबी के नवासे वाले रसूल थे। तीनों बोल के पता क्या कहने लगे, ओ बुढ़िया कभी मदीने में तेरा चक्कर लग जाए तो सैयदा ज़हरा के शहजादों के दरवाजे पे आ जाना, हम तुम्हें इसका इस एहसान का बदला देंगे। बुढ़िया खामोश हो गई। बुढ़िया का खामद आया, खामद लड़ने लग पड़ा। तूने किसी मुसाफिर के कहने पे बकरी को ज़िबा कर दिया गया। बुढ़िया बोल के कहने लगी ज़िबा तो नहीं कर रहा था, लेकिन उनका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, वो शहजादे बड़े खूबसूरत थे। उसने कहा फिर उसने कहा मैंने तो उनको खाना भी खिला दिया गया। वो गरीब बुढ़िया थी, चंद साल गुजरे, वो बुढ़िया और उसका खावंड मदीना शरीफ में आए। मदीना शरीफ में ये जो बकरी की बेगनियां होती हैं, इनको उठा उठा कर वो बेच कर अपना गुजारा करते थे। मदीना की गली से बेगनियां उठ रही थी तो हजरत इमाम हसन अपने दरवाजे पे खड़े थे। उस बुढ़िया ने हसन को देखा, सालों के बाद पहचान न सकी, लेकिन शहजादे तो पहचानते थे, लजपाल थे। इमाम हसन बोल के कहने लगे अम्मा और तू सानू पहचानिया नहीं? माँ बोल के कहने लगी नहीं तू कौन है? कहा माँ हम वही हैं जिसके लिए तूने बकरी को ज़िबा किया था। हजरत इमाम हसन ने उनके हाथ से वो मिंगनियां लेकर गिरा दी। गिरा कर आपने अपने नौकर को बुलाया, कहा 1000 बकरियां ले आओ, 1000 दिनार ले आओ। फातिमा के शहजादे हज पे जा रहे थे, बुढ़िया ने बकरी ज़िबा करके खाना खिलाया था। इनको 1000 बकरियां भी दे दो, 1000 दिनार भी दे दो। बुढ़िया को कहा माँ जाना नहीं, ये तो हसन की खैरात है, अभी हुसैन का दरवाजा रहता है। हुसैन के दरवाजे पे भेजा, उन्होंने भी 1000 बकरियां और 1000 दिनार दिए। जब इमाम हुसैन ने दे दिए तो कहा जाना नहीं, अभी तो अब्दुल्ला बिन जाफर का दरवाजा रहता है। अरे वो कौन सा दरवाजा था जहाँ पे वो बुढ़िया आई? तो जो अब्दुल्ला ने पूछा हसन ने कितना दिया, हुसैन ने कितना दिया? बुढ़िया कहने लगी 2000 बकरियां और 2000 दिनार। हजरत अब्दुल्ला ने कहा फिर सुन, 2000 बकरियां मेरी तरफ से, 2000 दिनार मेरी तरफ से। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इह्या उलूम में नकल करते हैं, मदीने की धरती पे चल रही थी और बोल बोल के यही जुमले थे, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल। कल 15 रमज़ान मुबारक इनकी विलादत का दिन है, लिहाजा जितना हो सके कुरान पाक पढ़ के इन शहजादों की बारगाह में तोहफा पेश करें। ये हमारे सवाब के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इनको सवाब पेश करेंगे, बख्शिश हमारी का सामान।
پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ حکومت پاکستان نے جو ختم نبوت والا مسئلہ چھیڑا تھا، ہم نے ان کو باقاعدہ للکارا تھا، اور یہ چند دن پہلے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، کئی دوستوں کو پتہ بھی ہوگا کہ نور الحق قادری صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ 5 وزیر تھے جنہوں نے یہ ہلچل مچائی تھی۔ ہم مطالبہ کرتے حکومت پاکستان سے، ہم کسی صورت میں بھی ختم نبوت پہ آنچ نہیں لانے دیں گے۔ ان 5 وزیروں کی نشاندہی کی جائے اور ان کو کچہرے میں لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں ختم نبوت پہ انگلی اٹھائی ہے، اور ان سے پورا اس کا حساب لیا جائے، کیونکہ ہمیں ہر چیز بعد میں پیاری لگتی ہے، خدا کے بعد اگر پیارا لگتا ہے تو اپنے نبی کا پیار پیارا لگتا ہے۔ کیونکہ بھئی یہ قرارداد ٹھیک ہے نا، انہاں 5 وزیران لبنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ چوک کے ذرا میں دسو ذرا، ہم جاسو ذرا کمائیو، 5 وزیران لب کے انہاں کو پوچھنا چاہیے کہ جب مسلمان ہیں تو تم نے کیوں ختم نبوت میں انگلی اٹھائی ہے؟ ہاتھوں کو بلند کریں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہمارا تن من دن حضور پہ قربان ہے۔ اور ایک